اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ انشائیہ حقیقت میں جملہ خبریہ ہے، یعنی جس دل میں اللہ تعالیٰ کی اشد محبت آتی ہے اس کو محبت کے یہ 3 معیار حاصل ہو جاتے ہیں، اور یہی اشد محبت کے حدود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ اور سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جملہ خبریہ کے بجائے جملہ انشائیہ استعمال فرمانا، اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عبدیت اور عبدیت کاملہ اور اظہار احتیاج بندگی ہے۔ جملہ خبریہ میں دعویٰ ہو جاتا کہ ہم لوگ اس مقام پر فائز ہیں، لہذا جملہ انشائیہ دعائیہ سے آپ نے اس مقام محبت کو مانگا کہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ آپ ہمیں اپنی محبت اتنی دے دیجئے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ کی محبت کریں۔ صحابہ کو جان سے زیادہ محبت تھی، انہوں نے جانیں فدا کر دی، اور بھی اس کے بعد بھی کتنے ایسے لوگ جو آج تک جانیں فدا کر رہے ہیں۔ لہذا جس کو جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ جان فدا کرنے میں سوچتا نہیں۔ آج بھی فلسطین کے مجاہدین جانیں فدا کر رہے ہیں، 1 2 4 دن نہیں ہوئے، مہینوں ہو گئے، اور ہم سے یہاں نیند قربان نہیں ہوتی، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ عصر اور مغرب پڑھتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے، خواہشات قربان نہیں کر، وہ جان قربان کر رہے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، بظاہر وہ بہت مقطع چقطع بھی نہیں ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں میڈیا ان کو پتہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ بظاہر باعمل نہیں لگتے، لیکن ان کا جذبہ جہاد اور توحید اتنا مضبوط ہے، وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی مریں گے ہم یا اللہ کے راستے میں، فوراً جنت کی حوروں سے نکاح ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے۔ لہذا جس کو اللہ سے زیادہ محبت، جان سے زیادہ اللہ محبوب ہو جائے گا، وہ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ ہر لمحہ آپ پر فدا رہیں، اپنے دل کو توڑ دیں، آپ کا قانون نہ توڑیں، آپ کو ناخوش کر کے اپنے دل کو خوش نہ کریں۔ فمن اہلی، اور اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ کی محبت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر بیٹھیں۔ بیوی بچوں کی اکثر فرمائش ہوتی ہے ٹی وی ہونا چاہیے گھر میں، فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے۔ اہلیہ محترمہ اکثر شرعی پردے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ سب کام یہ سب شوہر کا کام ہے۔ جب گھر والوں سے زیادہ اللہ محبوب ہو جائیں گے تو آدمی گھر والوں کو اسی سانچے میں ڈالنے کی آخری حد تک کوشش کرے گا، پھر بھی نہیں ہوگا تو اپنے بڑوں سے پوچھے گا آپ جو بتاتے ہیں اس کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب بعض دفعہ آدمی خود سے نہیں کر پاتا، استاد کیوں پڑھاتا ہے؟ اس کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ خود سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو خود سے وہ عبارتیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ اس کو سمجھنا، ایسا سمجھنا کہ وہ دوسروں کو بھی سمجھا سکے۔ اساتذہ سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نہ صرف یہ کہ خود سمجھتا ہے بلکہ اتنا سمجھ جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی سمجھا سکتا ہے۔ تو اسی طرح بعض دفعہ کسی بات پر جو کہ معلوم ہے اور معروف ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا، تو بڑوں کے مشورے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ عمل بھی ہو جاتا ہے اور خوشگواری کے ساتھ عمل ہو جاتا ہے، ورنہ ہوتا ہے ناگواری کے ساتھ زبردستی عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ جب ہے جب خوش دلی کے ساتھ اور اپنی رضا مندی کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھیں۔ ومن الماء البارد، اور حالت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے جتنا مزہ آتا ہے کہ رگ رگ میں جان آ جاتی ہے، اے اللہ اس سے زیادہ آپ سے ہم محبت کریں۔ جو اللہ کے عاشق ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی رگ رگ میں جان آ جاتی ہے اور ان کی جان میں کروڑوں جان آ جاتی ہے۔ مولانا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نام او چوں بر زبانم میرود، ہر بنے منہ از اصل جوئے شود۔ جب میرے محبوب مولائے حقیقی کا نام، میرے محبوب حقیقی کا نام میرے ہونٹوں پہ آتا ہے، ہر بنے منہ از اصل جوئے شود، میرے بال بال شہد کا دریا ہو جاتے ہیں، میرے بال بال شہد کا دریا ہو جاتے ہیں۔ اردو ترجمہ بندے نے کیا کہ جنت کا مزہ جیتے جی دنیا میں لیا ہے جب میں نے محبت سے تجھے یاد کیا ہے۔ یاد ہم بھی کرتے ہیں، محبت سے نہیں کر پاتے، بس ایک نام لینے کا عرصہ لیتے ہیں۔ نماز میں یہ حالت ہے کہ ہم وہاں پورے موجود نہیں ہوتے، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بزرگ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو نماز میں غیر اللہ کا خیال آتا ہے؟ فرمایا جس کو نماز کے علاوہ بھی نہ آتا ہو اس کو نماز میں کیسے آ سکتا؟
ایسے یہ حضرات ہوتے ہیں ہر وقت اللہ کی ذات کے ساتھ مست ہوتے ہیں اور محو ہوتے ہیں. تو جنت کا مزہ جیتے جی دنیا میں لیا ہے جب میں نے محبت سے تجھے یاد کیا ہے, اور لیتا ہوں تیرا نام تو لگتا ہے کسی نے رگ رگ میں میری شیر و شکر گھول دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مٹھاس سارے بدن میں گھل جاتی ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کو یاد کرتا ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اگر بلی کا پاخانہ کتے کا پاخانہ کپڑے میں لگا ہے اور وہ بہترین عطر لگائے تو کہے گا بدبو کہاں سے آ رہی ہے, عطر کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ گناہوں کی غلاظتیں ہمارے ساتھ ہیں, اس لیے اللہ کے نام میں ویسا مزہ نہیں آ رہا ہے. جس دن ہم گناہ کو بالکلیہ ترک کر دیں گے اس دن تھوڑے سے نام میں بہت مزہ آئے گا. آج بہت نام لینے والوں کو مزہ نہیں آتا. اول تو نیتیں یہ ہوتی ہے اس لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں رزق میں خوب اضافہ ہو جائے, اس لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں گھر بن جائے فلاں ہو جائے. وظیفہ جو غیر اللہ کے لیے پڑھتا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب کیا ہے؟ جو اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کرے, اس سے اللہ تعالیٰ وہ سارے کام کر دیتے ہیں جو وہ مانگتا بھی نہیں ہے صرف چاہتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے تعلق میں اللہ ایسا ہو جاتا ہے کہ محمد نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں بعض بزرگان دین اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں. وہ دعا بھی نہیں مانگتے ابھی لیکن ان کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں. جیسا حضرت حاجی صاحب سے حکیم الامت نے دعا کی درخواست کی تھی کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے, میں نے دوسرا نکاح کیا ہے کیونکہ پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے, لہذا میں نے دوسرا نکاح کیا ہے, آپ دعا کر دیجئے اولاد ہو جائے. حاجی صاحب شریعت و طریقت کے جامع تھے, فرمایا کہ دعا تو کرتا ہوں کیونکہ دعا کرنا سنت ہے, لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ آپ بھی ہماری طرح رہیں. حاجی صاحب کی بھی اولاد نہیں تھی, حکیم الامت کی بھی اولاد نہیں ہوئی, دل یہی چاہتا ہے کہ آپ بھی ہماری طرح رہیں. یہی ہوا کہ اولاد نہیں ہوئی آخر, لہذا بعض دفعہ ان کے صرف دل کے چاہنے کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں. اگر وہ کسی چیز پر قسم اٹھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. ہمارے حضرت والا سناتے تھے کہ ایک اللہ والے جا کے پھرتے رہتے تھے, کچھ دین کی بات بھی سناتے تھے اور کہیں پڑ جاتے تھے. اس زمانے میں مہمان نوازی عام تھی, آج کوئی پڑ جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بھوکا مر رہا ہے. کوئی آ کے مسجد میں رہے تو پوچھنا چاہیے بھئی آپ مسافر ہیں, آپ ہمارا کھانا آپ قبول کر لیں. لیکن اس زمانے میں اب یہ چیزیں ختم ہو گئی. کہتے ہیں اپنا ہی پورا نہیں ہو رہا, اپنا اسی لیے پورا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم یہ برکت والا کام ہم نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا تھا افشوا السلام واطعموا الطعام, سلام کو عام کرو اور کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلانے سے برکت ہوگی, دوسروں کو کھانا کھلانے سے گھر میں برکت ہوگی. آج کہتے ہیں یہ کہاں سے نازل ہو گئے, کھانے کے وقت میں ہی نازل ہوئے, آئے نہیں ہے, تشریف نہیں لائے, نازل ہو گئے. پہلے زمانے میں آؤ بھائی ابھی بیٹھو کھانا کھا کے جانا, ایسے کیسے چلے جاؤ گے؟ آج کراچی والے پوچھتے ہیں کھانا تو آپ شاید کھا کے آئے ہوں گے یا جا کے کھائیں گے, یہ نہیں پوچھتے کہ کہتے کہ ہم کھلائیں گے. الحمدللہ ہمارے حضرت والا کے بعد مریدین ایسے کہ وہ جب ایسے جیسے ہم جان کے مغرب کے بعد جائے تاکہ عشاء سے پہلے آ جائے, مغرب کے بعد یہ دسترخوان لگا دیں تاکہ یہ بھی نہ کہیں کہ عشاء کے بعد مجھے جانا ہے. ایسے مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ کھانا جہاں بھی پڑے رہتے تھے کھانا, لیکن اکثر لوگ کیونکہ غربت کا زمانہ تھا, دال روٹی دال چاول, انہوں نے ایک دفعہ قسم کھا لی یا اللہ اب اگر مجھے مرغا نہیں ملا تو اب کھانا نہیں کھاؤں گا. اس زمانے میں مرغا یہ چکن وکن ایجاد نہیں ہوا تھا, مرغا بہت بڑا کھانا ہوتا تھا. کہتے ہیں آج تو مرغا پکایا, اب تو مرغا اب زیادہ مہنگا ہو کے بھی 600 روپے کلو ہے, لیکن اس زمانے میں بہت مہنگی چیز ہوتی تھی یا لوگ گھروں میں پالتے تھے. تو بہرحال انہوں نے قسم کھا لی. اب وہ کہیں جا کے جہاں تھے وہاں کے امام صاحب کے پاس, امام صاحب نے پوچھ لیا کوئی کھانا آیا, آؤ کھانا کھا لو. پوچھا کیا ہے, کہا بڑے کا گوشت ہے اور سالن ہے. کہا کہ نہیں میں مرغ کھاؤں گا اور کچھ نہیں کھاؤں گا, میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا بس پڑا رہے, اب کون لائے گا, جو کھانا تھا میرے پاس, اب تو عشاء کی نماز بھی ختم ہو گئی, اب کون لائے گا. دیر سے ایک بڑھیا آئی 10 بجے کے بعد کیا, اور پوچھا کوئی مسافر ہے, تو اس نے کہا, انہوں نے کہا ہاں مسافر تو ہے لیکن بہت نخرے والا ہے, تو کیا لائی ہے. اس نے کہا کہ میں مرغ لائی ہوں. وہ سمجھ گئے کوئی اللہ والا ہے, لاؤ جلدی لاؤ. پھر ان کو بلایا, انہوں نے کھایا. روزانہ وہ بڑھیا کھانا لے کے پھر رات میں آتی تھی اور وہ کھاتے تھے. جب وہ جس دن ان کا چلہ پورا ہو گیا وہ جانے لگے, امام صاحب نے سوچا آج میرے لیے آئے گا, اس دن آئے ہی نہیں.
اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے ساتھ خاص وہ ان کا منہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا لیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. جس طرح چھوٹا بچہ کہہ دے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے یہ چاہیے، اس کو عقل نہیں ہے باپ کا، چلو بھائی اس کو لا کے دو، یہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھائے گا. اسی طرح جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں بعض دفعہ کسی چیز پر قسم کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا، لیکن اس کے لیے ویسے اعمال سے ویسا پیارا بننا پڑتا ہے، ویسا منہ ہونا چاہیے کہ آدمی ناز کر سکے. ویسا منہ جس کا نہ ہو اس کو ناز کون کرے گا؟ کوئی کالی کلوٹی عورت اگر ناز کرے اس کو کوئی اس کے ناز پورا کرے گا؟ حسین و جمیل ہو تو اس کا ناز پورا کرے گا. تو ہماری بندگی بھی اتنی حسین و جمیل ہو جائے اس درجے تک، پھر بھی یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. لیکن کوئی خاص موقع ہوتا ہے، خاص حالت ہوتی ہے جب اللہ والے کوئی ناز کا مقام جیسے نبی علیہ السلام نے بھی اور جگہوں پہ ایسا نہیں کیا. بدر کے مقام پر آپ کے خاص کیفیت تھی کہ جب مسلمان 313 تھے، بے سر و سامان تھے، آپ نے اس دن فرمایا صبح کے وقت میں سحر کے وقت آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کے دست مبارک یوں ہوا میں عام طور پہ یوں دعا کرنا سنت ہے. اس دن آپ کی اضطراری کیفیت ایسی تھی، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند تھے، چادر آپ کی بار بار گر رہی تھی، کرتا ورتا نہیں ہوتا تھا، 2 کپڑے ہوتے تھے، چادر بار بار گر رہی تھی. آپ کی دعا میں ہمیں آپ کی چمکدار بغلیں بھی نظر آ رہی تھی. آدمی جب ہاتھ ایسا اٹھاتا ہے تو اس حالت میں آپ دعا کر رہے تھے، یا اللہ یہ تیرے چند مٹھی بھر بندے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے اور اگر ہار گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بات عام طور پہ آپ نے نہیں فرمائی، یہ آپ کی خاص کیفیت تھی، لہذا آپ اس کو فتح عطا فرما دیں. صدیق اکبر نے کہا بس کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مراد پوری فرمائیں گے اور آپ کی مدد فرمائیں گے. پھر دیکھا دنیا نے کہ اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامان 313 کو 950 کے سامان والے لشکر پر غالب کر دیا اور 70 کافر مردار ہوئے. لہذا یہ آپ علیہ السلام کی دعا بھی تھی اور صحابہ کی قربانی بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام دنیا میں عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم واعف عنا